اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے حضور نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک محبوب جو آپ کا دشمن ہے وہ بے نام و بے نشان ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ عطاؤں کا جہاں ذکر کیا اور فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، آپ کو کوثر بھی عطا کر دی ہے اور آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے ہم نے کھول دیے ہیں، آپ کے وجود کو ہی رحمت بنا دیا ہم نے۔ تو اپنے رب کے حضور نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو اس کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے حضور کے دشمنوں کا ذکر کر دیا کہ محبوب آپ کے دشمن نیست و نابود ہوں گے۔ اس بات کو اگر سوچا جائے تو یہ بات سراسر حسد کی طرف جاتی ہے، بغض کی طرف جاتی ہے، کینے کی طرف جاتی ہے، دشمنی کی طرف بات جاتی ہے۔ انسان کے اوپر جس وقت نوازشات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عطاؤں کے دروازے جس وقت ایک انسان کے اوپر کھل جاتے ہیں تو پھر دنیا کے اوپر حسد شروع ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس سے حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نعمتوں کے اندر آپ کو دیکھ نہیں سکتے، رحمتوں کے اندر آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ جس وقت آپ کے اوپر اللہ رب العالمین عطاؤں کی بارش فرمائے گا اور رحمتوں کی بارش آپ کے اوپر فرمائے گا تو آپ کے حاسدین بڑھیں گے ہی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آخری سورہ سے پہلے جو سورہ نازل فرمائی، سورہ فلق، اس کے اندر کیا محبوب کو حکم نہیں دیا کہ محبوب آپ حاسدوں سے پناہ مانگیں؟ جو حسد کرنے والے لوگ ہیں ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اور سب سے بدترین گناہ یہی ہے کہ انسان کسی کے ساتھ حسد کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان حسد کرنے والا نہیں ہوتا، وہ کبھی حسد نہیں کرتا۔ حسد مسلمان کا کام ہی نہیں بنتا کہ وہ حسد کرے۔ مسلمان کا کام یہ بنتا ہے کہ اگر وہ کسی کی نعمت کو دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے، ایک رحمت عطا فرمائی ہے، تو وہ یوں دعا کرے کہ مولا جو تو نے اس کو نعمت عطا فرمائی ہے وہ اسی کے پاس رہے، تو اپنے خزانہ غیب سے مجھے بھی عطا فرما۔ مسلمان کا یہ کام ہے، اور حدیث پاک کے اندر یہی الفاظ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے۔ آپ دیکھ لیں کہ آسمان کے اوپر سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ حسد کا ہی ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ شیطان کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو وہ حسد کر گیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس نے سجدہ نہ کیا تو بگڑ گیا، ڈٹ گیا، اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حسد تھا کہ وہ خلیفہ بن گئے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عطاؤں کے دروازے ان کے اوپر کھل گئے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا ہے، تو میں وہیں کا وہیں رہ گیا، جبکہ مقام اس کا بھی تھا، ایک مرتبہ اس کا بھی تھا۔ تو حسد سے منع کیا گیا، حسد نہ کرو کسی کے ساتھ۔ حسد جس وقت انسان کرنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ دن بدن اپنی زندگی کے اندر پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کی زندگی پیچھے کی طرف مڑتی ہے، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کی زندگی ایک بند گلی کے اندر ہو کر رہ جاتی ہے، وہ انسان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کبھی کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے منع کیا گیا کہ حسد سے بچو۔ حسد یہ بھی فرمائے گا کہ نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو یک دم سے تو کچھ نہیں نہ ہوتا۔ اگر آپ ایک لکڑی کو آگ لگائیں تو یک دم سے تو وہ جل نہیں جاتی، اس کے اندر کچھ وقت لگتا ہے۔ تو حسد کرنے والا انسان بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ آہستہ 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 اپنی زندگی کے اندر پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ترقی نہیں کر پاتے۔ مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو کسی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، اور اس کے بعد فرمایا ولا تناجشوا، اور یہ بھی فرمایا کہ کسی کی بولی کے اوپر بولی نہ دو، اور پھر آگے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ کینہ بھی نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی بھی نہ کرو،
اور کسی کے سودے پر تم سودا بھی نہ کرو۔ اور پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندو، آپس میں بائی بائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمائی، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا۔ حسد شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جس وقت آپ کسی کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا وہ تو میری نظروں میں ہے ہی کچھ بھی نہیں، اس کا تو کوئی مقام اور مرتبہ ہی نہیں ہے میری نظروں میں بڑا ہو گیا ہوں، میرے پاس یہ آ گیا، میرے پاس علم آ گیا، میں جناب مفتی بن گیا ہوں، میں عالم دین بن گیا ہوں۔ تو یہ ساری اشیاء جو ہوتی ہیں وہ حسد کے اندر مبتلا کر دیتی ہیں۔ اور حقیر نہ سمجھنا، کسی مسلمان کو مصطفیٰ نے فرمایا کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا، لیکن آج دیکھ لیں حقیر سمجھنے سے منع کیا گیا، شریعت نے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ لیکن آج یہ زمانہ اور یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کسی کی عزت بھی کرنا گوارا نہیں کرتے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور ہماری نظروں کے اندر کسی دوسرے کی عزت ہی نہیں ہے، ہماری نظروں کے اندر کسی دوسرے کی تکریم ہی نہیں ہے، کسی کی عزت و توقیر ہمارے دلوں سے مٹ چکی ہے۔ اور پھر آگے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ تقویٰ اس جگہ ہوتا ہے، اور حضور نے 3 مرتبہ اشارہ کیا اپنے دل کی طرف۔ حضور نے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اپنے دل کے اندر، تقویٰ ادھر ہوتا ہے۔ تو یہ جس وقت دل ہی خراب ہو جائے گا انسان کا، اسی دل کے اندر معرفت بھی ہے، اسی دل کے اندر اللہ کی رحمت بھی اترتی ہے، اسی دل کے اندر برکات کا نزول بھی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے ڈیرے بھی یہاں پر ہوتے ہیں۔ تو جس وقت اس دل کے برتن کے اندر ہی انسان حسد کو جمع کر کے بیٹھ جائے، بغض کو لے کر بیٹھ جائے، کینے کو لے کر بیٹھ جائے، نفرتوں کو لے کر بیٹھ جائے، تو پھر اس نے اللہ رب العالمین کی معرفت کہاں سے حاصل کرنی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی معرفت سے محروم ہے۔ پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کوئی نماز بھی قضا نہیں کرتا، حج و عمرہ بھی کر آتا ہے، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس عبادات کا اثر اور ان نمازوں کا اثر انسان کی زندگی کے اوپر نہیں پڑتا۔ داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں عبادت کرتے ہوئے، لیکن اس کا اثر نہیں نظر آتا زندگی کے اندر۔ خانہ کعبے کا حج بھی کراتے ہیں، طواف بھی کراتے ہیں، لیکن اس کا اثر نظر نہیں آتا۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان عبادت ہی ایسے کرتا ہے کہ گویا کہ وہ نیکیاں کر کے ایک ایسی جیب کے اندر ڈال رہا ہے اور ایک ایسے تھیلے کے اندر جمع کر رہا ہے جو نیچے سے کٹا ہوا ہے، جو نیچے سے کٹا ہوا ہے۔ تو وہ کما بھی رہا ہے، وہ حاصل بھی کر رہا ہے، اور اس کے تھیلے کے اندر ڈال بھی رہا ہے، لیکن وہ جو دولت، وہ نعمت، وہ شہرت جو حاصل کر رہا ہے اور تھیلے کے اندر جیب کے اندر ڈال بھی رہا ہے، تو اس کو اس عبادات کا، ان شہرت کا، اس کمائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، حسد بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ساری نیکیوں کو آہستہ آہستہ کر کے کھا جاتا ہے۔ بندہ نماز بھی پڑھتا رہتا ہے لیکن حسد اس نماز کو کھا جائے گا۔ انسان غرباء اور فقراء کی مدد بھی کرتا رہتا ہے لیکن حسد اس کو کھا جائے گا، ختم کر دے گا ان نیکیوں کو۔ انسان جا کر حج بھی کراتا ہے تو حسد اس حج کو ختم کر دے گا، عمرہ بھی کراتا ہے انسان، اس عمرے کو حسد اس عمرے کو ختم کر دے گا۔ تو سب سے پہلی بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، سمجھائی، فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے دل سے حسد کو ختم کرو، نفرتوں کو ختم کرو، بغض کو ختم کرو، کینہ کو ختم کرو۔ جس وقت یہ ساری چیزوں کو تم ختم کرو گے، عبادات کا اثر اس وقت تمہاری زندگی کے اوپر ہوگا۔